بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی حکم عدولی سے پہلے ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا اور وہ فرشتوں میں افضل سمجھا جاتا تھا۔ ابلیس اشرف الملائکہ اور اپنے قبیلے کی عظیم ترین شخصیت تھا۔ یہ اللہ کا مقرب فرشتہ تھا۔ آسمان و دنیا میں ہر چپے پر اس نے اللہ کی عبادت کی تھی اور یہ تمام ملائکہ کی گزارشات اللہ کے سامنے پیش کرتا تھا۔ آسمان اول اور زمین کی سلطنت اس کے حوالے کی گئی تھی اور وہ سلطان الارض کہلاتا تھا۔ ابن عباس کے حوالے سے روایت ہے کہ ابلیس ہی ارض و سما کے مابین وسوسوں کی بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل آسمانوں پر دو مخلوقات کو پیدا فرمایا تھا۔ ایک مخلوق نوری تھی اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے بنایا تھا جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان میں عورتیں نہ تھیں، اس لیے ان میں اولاد بھی نہ ہوتی تھی، جبکہ ناری مخلوق آگ سے پیدا کی گئی تھی جنہیں جنات کہا جاتا ہے۔ ان کی شادی بھی ہوتی تھی اور اولاد بھی کثیر ہوتی تھی۔ ابلیس کو بھی اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا۔ جیسے حضرت آدم اصل البشر ہیں، اسی طرح ابلیس اصل الجن ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر حنون بنون یعنی شرارتی ارواح اور بلاؤں کا ڈیرا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا۔ جنات نے ان حنون بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بسا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تخلیق کائنات مکمل کر لی اور عرش پر اپنا میزان قائم فرما چکا تو ابلیس کو فرشتگان آسمان و دنیا کا سربراہ بنا دیا۔ ابلیس ملائکہ کے اس قبیلے سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ جنت کے خازان تھے اور ابلیس بھی دوسرے فرشتوں کے ساتھ ان میں شامل تھا، لیکن اس کے دل میں اس باطل خیال نے جڑ پکڑ لی کہ وہ جنت میں تمام فرشتوں کا آقا بنا دیا گیا ہے۔ عزازیل بہت زیادہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے اللہ کا مقرب فرشتہ بن گیا تھا۔ وہ فرشتوں کو درس دیتا تھا، آسمانوں اور زمین میں جہاں چاہے گھومتا پھرتا تھا۔ ایک دن عزازیل نے لوح محفوظ میں ایک عبارت لکھی دیکھی جس کے الفاظ تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کے معنی ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ اس کے بعد غالباً عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اللہ سے پوچھا کہ یہ شیطان لعین کون ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا، میرا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت عطا فرمائی جائے گی مگر ایک حکم نہ ماننے سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو بہت جلد اسے دیکھ لے گا۔ آخر عزازیل اس خوف میں مبتلا رہتا کہ وہ ملعون کون ہوگا جو اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرے گا۔ اب وہ مزید عبادت و توبہ میں مشغول رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ متعدد روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور ان کو زمین میں اپنا خلیفہ یا نائب بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو عزازیل نے اللہ کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ آدم کے نائب السلطنت ہو جانے کے بعد وہ اور ان کی اولاد اسے اور اس کی ذریت کو ہلاک کر کے اس کی زمین پر تمام ملکیت چھین لے گی، جبکہ وہ اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اسے فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ تاہم جب اللہ نے آدم کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا مگر عزازیل حسد میں مبتلا ہو گیا اور سجدے سے انکار کر دیا۔
اللہ نے فرمایا تجھے کون سی چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی۔ اس نے کہا میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بنی آدم کو بہکاؤں گا، ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا اور آپ اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہ پاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ الہی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ ابلیس اور اس کی ذریت کے علاوہ خود اس کی قوم اور بنی آدم میں سے ان افراد کو جو اس کی اور اس کی ذریت کی پیروی کریں گے بطور سزا آتش دوزخ کا مستحق ٹھہرایا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی بار بار کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ البتہ وہ جن ہوں یا انسان جو نیک اعمال کریں گے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے انہیں جزائے خیر کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلیس کی مستقل رہائش سمندر میں ہے، لیکن وہ انسانوں کو فریب دینے اور ان میں فتنے پھیلانے کے لیے وہاں سے تمام روئے زمین پر گھومتا پھرتا ہے، اس لیے خود اس کے نزدیک اس کی مستقل اور عظیم ترین منزل انسانوں میں فتنہ پھیلانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان کا ہدف بنی آدم کا دل ہے، شیطان ازل سے ہی بنی آدم کا دشمن رہا ہے کیونکہ یہ بنی آدم کے دل میں وسوسے اور اندیشے ڈالتا ہے اور اس کے دل سے اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے، لہٰذا تم اللہ کا زیادہ ذکر کیا کرو۔ ابلیس کے غرور و تکبر کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پھینک دیا گیا۔ روایات کے مطابق اسرافیل کی دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ابلیس مر جائے گا۔ قرآن کے مطابق روز حشر اللہ کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں کو کہے گا میں نے تو صرف تمہیں بھٹکایا تھا، تم خود میری راہ پر چلے، لہٰذا اپنی سزا بھی بھگتو۔